20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 82۔ 11واں رکوع ہے، آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے آرزو کی تھی اس جیسا ہونے کی کل۔ یقولون، انہوں نے کہا، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، تعجب ہے کہ اللہ یبسط الرزق، کشادہ کرتے ہیں رزق کو، لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہیں، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتے ہیں، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی دنسا دیتا، وَيْكَأَنَّهُ لا يفلح الکافرون، افسوس کا مقام ہے کہ کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قارون کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے قارون کو اس کے محل سمیت اور خزانے سمیت اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، اور جس وقت وہ شان و شوکت کے ساتھ خزانے کے ساتھ نکلا تھا تو جو کمزور ایمان والے لوگ تھے انہوں نے افسوس کیا تھا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح مال مل جاتا، یہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ کمزور ایمان والوں کے منہ میں پانی آ گیا کہ ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور جس وقت ساری قوم نے دھنستا ہوا دیکھا، شکر کرنے لگے اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مال نہیں دیا تھا، وگرنہ آج ہم بھی قارون کے ساتھ زمین کے اندر دھنستے ہی جاتے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسی دولت تو نے ہمیں نہیں دی، ورنہ ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ اب ان لوگوں پر حقیقت واضح ہوئی تو توبہ کرنے لگے کہ ہم نے کیا کہہ دیا تھا، ہم نے تو قارون ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بعض اوقات وہ بدترین قسم کے نافرمانوں کے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سونے اور چاندی میں کھیلتے ہیں، جبکہ بعض اللہ کے ماننے والے نیک اور دیندار بھی تنگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ کسی انسان کے کمال اور ہنر کی وجہ سے نہیں ملتا، یہ مقدر سے ملتا ہے، اور یہ رب نے جیسے رکھ دیا تو اس کی حکمتیں، اللہ کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو مال اس لیے دیتا ہوں تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو میں تنگ دست کر دیتا ہوں، اگر ان کو امیر کر دوں، مال دے دوں تو وہ ایمان چھوڑ بیٹھے، اس لیے کسی کو میں زیادہ کسی کو تھوڑا،
یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اور انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے جو مقدر میں رکھا اسی پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ دنیا اور آخرت اچھی فرمائیں گے۔ فرمایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے آرزو کی تھی قارون جیسا ہونے کی، بالامس کل کے دن، یقولون آج وہ کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، تعجب ہے کہ اللہ کریم کشادہ کرتے ہیں رزق کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں، وَيَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے اللہ جس انسان کے لیے چاہتا ہے، لولا امن اللہ علینا، کہنے لگے اگر اللہ کریم ہم پر احسان نہ کرتے، لخسف بنا آج ہم بھی قارون کے ساتھ دھنسا دیے جاتے، لخسف بنا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا اللہ کریم زمین کے اندر قارون کے ساتھ۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم نے جو آرزو کی تھی تو نے پوری نہیں کی، اللہ تو نے مال نہیں دیا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تعجب ہے، افسوس کا مقام ہے کہ کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ کریم نے فرما دیا کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کفار کی زندگی کو دیکھ کر، کفار کے منصب اور عہدے کو دیکھ کر، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کبھی اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر ہے، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ، ہم اس کو بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لا يريدون علوا فی الارض، جو نہیں چاہتے بڑائی زمین میں، ولا فسادا، اور نہ ہی فساد کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے۔ قارون کو قوم والوں نے نصیحت کی اور پیچھے آیت پاک میں گزرا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، قوم والوں نے کہا کہ قارون اپنے مال پر گمان نہ کر، دیکھ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس کے ذریعے تو اپنی آخرت بنا لے۔ قارون کو بڑی نصیحت کی کہ اس مال سے تو آخرت بنا لے تاکہ تیری آخرت اچھی ہو جائے۔ تو اس آیت پاک میں فرمایا کہ آخرت کے گھر سے کون لوگ محروم رہتے ہیں، اور قارون بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ فرمایا کہ آخرت، وہ لوگ آخرت کے گھر سے محروم ہیں، جنت سے محروم ہیں، جو بڑائی اور تکبر اور فساد کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ آخرت سے محروم ہیں۔ آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جن میں فخر، غرور اور فساد نہیں ہے، اور تکبر تو روحانی بیماریوں میں سے ام الامراض ہے۔ اس کو ام الامراض کہا ہے کہ بیماریوں کی ماں ہے یہ۔ جسے تکبر جیسی بیماری لگ گئی سمجھو کہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے حافظ قرآن اور حافظ الحدیث تھے، لیکن تھوڑی سی تکبر آیا، اللہ نے کیسی کایا پلٹی۔ 12,000 علماء جن کے مرید تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، اتنا بڑا آدمی
اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جنگل میں عیسائی کے خنزیر چرا رہے ہیں، اور پھر اللہ نے 2 سال بعد پھر ہدایت دی۔ تو یہ تکبر کو ام الامراض کہا ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس انسان کا دل صاف نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے دل میں تکبر آ جائے۔ اور تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اور جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، حق سے وہ بندہ کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر جیسی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے گناہوں والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آخرت کا گھر متکبرین کے لیے نہیں ہے، اچھا انجام والعاقبۃ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اگلی آیت پاک فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے بہتر ہوگا اس نیکی سے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو بندہ برائی لے کر آیا، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو، عامل السیئات، جنہوں نے برے اعمال کیے، الا ما کانوا یعملون، مگر اتنا جتنا انہوں نے عمل کیا۔ یہ مضمون سورۃ النمل آیت نمبر 89 میں بھی گزرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک نیکی کی، نیکی ایک کرے گا تو اللہ کے ہاں ہر نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا ہے۔ نیکی ایک کرو گے اللہ اجر ایک نہیں دیں گے بلکہ اللہ کریم اجر 10 گنا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، سورۃ الانعام آیت نمبر 161 میں فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کم سے کم اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو اور اعمال کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بندوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا کرتا ہے جس کے لیے بھی چاہے۔ جس بندے کا نیکی میں جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ اس انسان کو بدلہ زیادہ دیں گے۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جن لوگوں کو نیکی ایک نیکی پر 700 گنا اجر ملتا ہے، 700 گنا، بعض ایسے جن کو 500، بعض ایسے 10 آخری ہے، یعنی جس کے اخلاص میں کمزوری بھی آئے لیکن اللہ 10 دیتے ہیں ایک نیکی کے بدلے میں۔ اور جس بندے کا اخلاص ہوگا اور اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اتنا ہی اللہ بڑھا چڑھا کر اس بندے کو دیں گے۔ بعض لوگوں کے لیے 700 سے بھی زیادہ ایک نیکی پر اجر ملتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں، نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کے لیے کرے تو اللہ سے ہی اس کا اجر لے۔ بندوں پر کوئی انسان یہ نہ کرے کہ مجھے یہ دے گا اس نیکی کے بدلے، وہ پھر دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت خالی رہ جاتی ہے۔ تو نیکی کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ نیکی اللہ کے ہاں وہ قبول ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ کی دولت سینے میں ہوگی، نیکی قبول ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کچھ نہیں ہے، چاہے وہ لاکھوں لوگوں کو کھانا روزانہ کیوں نہ کھلاتا ہو، دنیا میں تو ملے گا لیکن آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے اس بندے کا۔ ایمان پہلی شرط ہے، آخرت میں جب نیکی تب فائدہ دے گی جب بندے کا ایمان ثابت ہوگا۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ اخلاص ہو،
ریاکاری نہ ہو، اگر ریاکاری ہے تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ریاکاری کی مثال بیان کی سورۃ البقرہ میں کہ فرمایا ریاکار بندہ، اس کی نیکی کرنی ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی پتھر کی چٹان پر تھوڑی سی مٹی ڈالے اور مٹی ڈال کر اس کے اندر بیج کو بو دے، تیز قسم کی بارش آئی تو نہ مٹی رہی نہ بیج رہا، بالکل وہ پتھر خالی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی حال ریاکار آدمی کا ہے، اس کے پلے بھی نیکی نہیں ہے، مال بھی ضائع، بیج بھی ضائع، مٹی بھی ضائع، سب کچھ ختم، مال بھی بیچارہ ضائع کر گیا، آخرت بھی نہ بنی، بننا تو درکنار، اس مال کے بدلے آخرت میں عذاب ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا دوسری شرط نیکی کی قبولیت کی وہ اخلاص ہے، اور تیسری شرط نیکی کی قبولیت کی وہ اتباع سنت ہے کہ نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، اگر وہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، تو وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ جو رسومات ہیں، بدعات ہیں، رواجات ہیں، یہ ہمارے رواج اور رسم تو ہے، لیکن یہ نیکی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نیکی ہے، اس کے بدلے طریقہ محمدی نہیں ہے، تو پھر وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہے۔ عید کا دن تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عیدگاہ پہنچے، اور ایک آدمی تھا، وہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے سے کہو کہ عید والے دن عید کے علاوہ عیدگاہ کے اندر یا مسجد میں کوئی نماز نہیں ہوتی، جاؤ اس کو منع کرو، یہاں تک کہ اشراق بھی مسجد میں نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ تو وہ صوفی آدمی لگا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اسے منع کرو کہ نماز نہ پڑھے، اور وہ گئے، خادم گئے تو انہوں نے روکا، وہ بندہ پھر بھی پڑھی جا رہا ہے، باز نہیں آتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لے گئے، اٹھے اور اس کا کندھا پکڑا، اور کندھا پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے فرمایا، سنتے نہیں ہو؟ میں نے خادم کو بھیجا اور اب میں خود آیا، سنتے نہیں ہو کہ عید کے دن نفل نماز جائز نہیں ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا میں تو عبادت ہی کر رہا ہوں، کون سا میں نے گناہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا میں تو عبادت ہی کر رہا ہوں، کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبادت نہیں، تم گناہ کر رہے ہو، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، آقا کے پاس رہے، آقا نے نہ خود نماز پڑھی ہے عید سے پہلے نفلی، اور نہ ہی آقا علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ منع فرمایا ہے تو عبادت نہیں کر رہا، تو گناہ کر رہا ہے۔ تو نیکی اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جس پہ مہر محمدی ہوگی، اور اگر آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ نیکی نہیں، گناہ ہے۔ تو اس لیے نیکی کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں، ایمان، اخلاص اور اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ تو یہ اللہ پاک کا کتنا احسان ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا،
جو نیکی لے کر آیا اللہ اجر اس سے زیادہ دیتے ہیں، 10 گنا کم سے کم ہے، زیادہ جتنا بھی اخلاص جتنا بڑھتا جائے گا اور اتنی ہی اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ کا احسان دیکھیے ہم پہ کہ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالسیئہ، جس نے ایک گناہ کیا، گناہ ایک کیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک نیکی پہ اجر بھی 10 ہے، گناہ بھی 10 ہونے چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، گناہ ایک کرو گے تو ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، برائی ایک ہی لکھی جائے گی، وہ بھی فرشتہ منتظر ہوتا ہے، شاید کہ بندہ توبہ کر لے، دائیں والا فرشتہ گناہ کرتا ہے، مومن تو نہیں لکھنے دیتا، اور کہتا ہے انتظار کر ابھی توبہ کرے گا، تو اگر توبہ کرے تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، نہیں کرتا تو انتظار کے بعد گناہ لکھ دیا جاتا، اور وہ بھی ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، نیکی ایک کرو تو کم سے کم 10 گناہ ہے، زیادہ سے زیادہ ایک نیکی پر 700 گنا اجر ہے، تو کتنا بڑا اجر ہے، انسان نیکی کرے اور گناہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، ایک ہی لکھا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، یہی بخشش کے رب کی طرف سے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔